This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں انجینئر ممتاز احمد خان مکس اسپیشل پروگرام میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج کل فکر اقبال کے حوالے سے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ وہی ہے جو کہ گزشتہ ہفتہ سے میں اس پر بات کر رہا ہوں، اور وہ ہمارا موضوع ہے مسلم آئین ہوا کافر۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے پچھلے 2 پروگراموں میں، یہ آج اس پروگرام کا تیسرا حصہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جواب شکوہ میں یہ کہا تھا کہ مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر مسلم قومیں ہیں، خاص طور پر وہ قومیں یورپ اور امریکہ کہ جنہوں نے جو اس وقت دنیا پر ایک قسم کی حکومت کر رہے ہیں، اور گزشتہ 4-5 صدیوں سے یہ قومیں باقی قوموں پر حکومت کرتی چلی آ رہی ہیں، نو آبادیاتی نظام کے ذریعے بھی، اور ان قوموں نے بے شک بڑی ترقی کی ہے، اور اس وقت پوری دنیا پر ایک قسم کا ان کا ہی جو ہے حکم چل رہا ہے۔ یہ جو انہیں تاریخ عالم میں دوسری قوموں پر انہیں جو یہ کامیابیاں اور کامرانیاں جو ان کے حصے میں آئی ہیں، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس کی وجہ یہ ہے کہ ان قوموں نے ان سنہری اصولوں پر، اس آئین پر جو کہ دین اسلام لے کر آیا، انہوں نے ان اصولوں پر عمل شروع کر دیا ہے، جن اصولوں پر مسلم امہ چل کر 6ویں صدی 7ویں صدی جو عیسوی سے لے کر پورا 1000 سال مسلم امہ نے دنیا پر دنیا کی امامت کی، دنیا پر حکومت کی، اور سپر پاور بنے رہے۔ لیکن ہم نے وہ اصول چھوڑ دیے جن کی وجہ سے ہم سپر پاور بنے تھے اور دنیا میں کامرانیاں حاصل کی تھی۔ تب یورپ جو تھا وہ ڈارک ایجز میں سے گزر رہا تھا، لیکن پھر یورپی قوموں نے وہی اصول جو کہ مسلمانوں کے تھے ان کو اپنا لیا، اور آج وہ دنیا میں کامران ہیں، جبکہ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ دیا۔ تو میں آپ سے اپنے تجربے کی بنیاد پر، کیونکہ میں یورپ میں رہا ہوں، میں وہاں پڑھا ہوں، برطانیہ میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید
انگریزوں نے یا یورپی قوموں نے ایک آزاد خیالی اپنا کر، ایک مادر پدر آزاد نظریات اپنا کر شاید یہ کامرانی حاصل کی ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کی اصل کامرانیوں کی جو وجہ ہے وہ اصول ہیں جو انہوں نے مسلمانوں سے حاصل کیے، اور اس میں جو ایک اصول ہے وہ ہے ووٹ کا تقدس۔ آپ جانتے ہیں کہ ووٹ کے تقدس کی جو عظیم ترین مثال ہے پوری تاریخ اسلامی میں، وہ پورے تاریخ عالم میں، صرف مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں بلکہ پوری نو انسانی کی تاریخ میں ووٹ کے تقدس کی جو عظیم مثال حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قائم کی، اس تقدس کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ کیا تھا مسئلہ؟ کیا تھا؟ یہ تھا نا کہ یزید ایک جابر حکمران تھا، جبکہ اسلام میں، دین اسلام نے جو سیاسی نظام دیا ہے اس میں طاقت کے زور پر یا جبر سے مسلمانوں کی خلافت پر اپنے آپ کو فیض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے، انہوں نے، وہ سمجھتے تھے کہ یزید کا مطالبہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام سے؟ یہی کہ آپ میری خلافت کو قبول کر لیں اور اس کے بدلے جو بھی آپ برات چاہیں، کسی صوبے کی گورنری چاہیں، اور اس کے علاوہ کوئی وظائف چاہیں، جو بھی سہولیات چاہیں، جو بھی برات چاہیں، جو بھی تحائف چاہیں، جائیدادیں چاہیں، جو بھی مانگیں، یزید دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن امام حسین جانتے تھے کہ اگر میں نے یہ تسلیم کر لیا، اپنا ووٹ اس کو دے دیا، تو تاریخ اسلامی میں ایک بدترین مثال قائم ہو جائے گی، اور اس لیے انہوں نے کربلا کے میدان میں ایک اپنے ووٹ کے تقدس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی۔ یہ ہماری تاریخ اسلامی کا سب سے روشن، اگرچہ ایک لحاظ سے بہت اندوہناک واقعہ بھی ہے، لیکن ووٹ کے تقدس کے حوالے سے یہ واقعہ ایسا واقعہ جس پر مسلم امہ فخر کر سکتی ہے، اور دنیا کی کوئی اور قوم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ ووٹ کے اس تقدس، خیر یہ تو ایک بہت بڑی مثال تھی، بہت بڑی قربانی تھی، لیکن ووٹ کے تقدس کا جو میں نے عملی مظاہرہ اور مشاہدہ اپنے انگلینڈ میں قیام کے دوران کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اور پھر آپ ووٹ کے تقدس کی اس مثال کے سامنے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، پاکستان کا معاشرہ کہاں ہے، ہمارے ہاں ووٹ کے تقدس کی کیا مقام ہے، کیا ویلیو ہے، آپ اسے کم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ واقعہ یوں ہے کہ میں جب برطانیہ میں ایم ایس سی انجینئرنگ کر رہا تھا تو میں ایک انگریز، اس کا نام تھا جان نون،
میں اس کے ہاں ایز پیئنگ گیسٹ میں رہ رہا تھا. یہ 1990 کی بات ہے. وہ جانون جو مالک مکان تھا وہ برطانیہ کی لیبر پارٹی میں کا ممبر تھا اور وہاں ساؤتھ ہیمپٹن کی جو سٹی کونسل ہے اس میں وہ کونسلر تھا. آپ دیکھیں کہ ان کی جو سیاسی جو ہائرارکی ہے اس میں یہ سب سے چھوٹا سب سے کم تر جو ہے یہ منصب ہے جو کہ ایک کونسلر جو ہوتا ہے وہ 4 یا 5 ہزار جو ووٹ ہیں ان میں سے ایک کونسلر وہ منتخب کرتے ہیں. وہ سٹنگ کونسلر تھا اور اگلی ٹرم کے لیے وہ الیکشن کا امیدوار تھا. تو میں چونکہ اس کے ساتھ رہتا تھا تو میں اس کی جو الیکشن کیمپین ہے میں اس کی مدد کرتا تھا. وہ غیر شادی شدہ تھا. اس کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی. غریب آدمی تھا. بہت چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا. اس نے ایک کمرہ مجھے کرایہ پر دیا ہوا تھا لیکن میرے پاس گاڑی تھی تو میں گاڑی پر اس کے بروشیئرز یا پوسٹر وغیرہ چھپوانے کے لیے اس کی مدد کرتا تھا. اس کی کیمپین میں بھی اس کی مدد کرتا تھا. تو وہ میرا حد درجہ وہ میرا شکر گزار تھا. اب جہاں اس کا گھر تھا تو ہمارے بالکل سامنے ایک میرپور کے رہنے والے آزاد کشمیر میرپور کے رہنے والے ایک چودھری صاحب تھے. کوئی تقریباً 65-70 سال کی عمر کے تھے وہ اور وہ وہاں رہتے تھے. 40-50 سال تھے. تو وہ جان نون کے دوست تھے کیونکہ بہت عرصے سے وہاں رہتے تھے اور بالکل سامنے گھر تھا ان کا. اب چونکہ میں پاکستان سے گیا ہوا تھا تو وہ میرے بھی دوست بن گئے. اکثر وہ میرے پاس آ جاتے تھے, ملتے تھے, ہم گپ شپ لگاتے تھے. تو جب یہ الیکشن ہونے تھے, الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی تو وہ ایک دن میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ممتاز صاحب ایسا ہے کہ یہ آپ کے جو جہانون جو ہیں یہ سٹنگ کونسلر ہیں اور میرا سٹی کونسل میں سبسسٹنس الاؤنس کا جو کیس ہے وہ ان کی ٹیبل پر پڑا ہوا ہے. میرا کیس جو ہے وہ بالکل جائز ہے, جینون کیس ہے, اس میں کوئی ناجائز بات نہیں ہے. لیکن میرا جو نمبر آنا ہے وہ بعد میں آئے گا, کچھ عرصے کے مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد میرا نمبر آنا ہے. اور اس جان نون نے میرا کیس ریکمینڈ کرنا ہے. اس کی ریکمینڈیشن پر مجھے میرا سبسٹنس الاؤنس جو ہے وہ اپروو ہوگا. اب چونکہ یہ سٹنگ کونسلر ہے, اگر یہ میرا کیس آؤٹ آف ٹرن یہ ریکمینڈ کر دے تو میں چونکہ یہاں کی جو بھی میرپور کے رہنے والے جتنے بھی میری یہ برادری ہے میں ان کا ہیڈ ہوں, میں ان کا بڑا ہوں. اور میرے پاس یہاں میرپور کے جو لوگ ہیں کوئی 50-60 گھر ہیں اور ان کے تمام جو ووٹ ہیں وہ جہاں میں کہوں گا, جہاں میں کہتا ہوں کیونکہ میں ان کا ہیڈ ہوں, ہماری کمیونٹی ہے, تو جہاں میں کہوں گا یہ لوگ وہی اسی کو ووٹ دیں گے.
تو اگر آپ جہانون سے اگر یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ میرا جو کیس ہے سبسڈنس الاؤنس کا، اس کو اگر یہ ریکمینڈ کر دے، کیونکہ اب الیکشن ہونے والے ہیں، این ممکن ہے کہ یہ کونسلر نہ رہیں، اپنا الیکشن ہار جائیں، تو انہیں آپ اگر میری طرف سے یہ آفر ہے، ریکویسٹ بھی ہے اور آفر ہے کہ اگر یہ میرا کیس آؤٹ آف ٹرن ریکمینڈ کر دے تو تقریباً 150 ووٹ ہے میرے پاس میرپور کے لوگوں کا، یہ 150 ووٹ یہ جہانون کو ملے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسی لوکیلٹی، ایک محلہ جس میں کل 4-5 ہزار لوگ رہتے ہیں، اس میں 150 ووٹوں کی کتنی اہمیت ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے کلچر، جو ہمارا سیاسی کلچر ہے، کہ یہاں تو جس گھر کے 8-10 بھی ووٹ ہوں تو ایم پی اے ایم این اے کے جب الیکشن آتے ہیں تو وہ لوگ تو منتیں کرتے ہیں اور اس کے لیے رشوتیں تک دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں ہمارے یہاں، ہماری جمہوریت کے اندر لوگ۔ تو میں چونکہ اس کلچر سے گیا ہوا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ بے فکر ہو جائیں، چونکہ جہانون کے ساتھ میرے جو ٹرمز ہیں، میری جو دوستی ہے، اور جس طریقے سے وہ میرا ممنون ہے اس الیکشن کیمپین میں، تو وہ تو میں اسے کہوں گا تو انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر جب اس کو اتنی معمولی سی فیور کے لیے 150 ووٹ اس کو مل رہا ہو تو وہ تو خوش ہو کر کرے گا۔ تو آپ جائیں، گھر جائیں اور تسلی رکھیں، کل آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ شام کو جب یہ جہانون اپنے جاب سے واپس آئے تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا مسٹر جہانون، دیر از اے مارولس نیوز فار یو، تمہارے لیے انتہائی ایک خوشخبری میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہے کیا ہے؟ واٹ از دیٹ نیوز؟ تو خیر میں نے اسے بتایا کہ یہ جو چودھری کرامت ہیں ہمارے سامنے رہتے ہیں، آپ تو انہیں جانتے ہیں؟ کہتے ہاں، یس یس آئی نو ہم ویری ویل، ہی از اے ویری نائس مین اینڈ ہی از مائی فرینڈ۔ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ وہ آج میرے پاس آئے تھے، ان کا کیس ہے سبسسٹنس الاؤنس کا، گزارا الاؤنس جسے ہم کہتے ہیں، تو آپ کی ٹیبل پر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرا کیس بالکل جینوئن ہے، بالکل میں ڈیزرونگ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں نے اس کا کیس دیکھا ہے، وہ ڈیزرونگ ہے اور اس کا کیس جینوئن ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس کا کیس جو ہے وہ میرے پاس آیا تھا، اور اس نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ جو کہ سٹنگ کاؤنسلر ہیں اور الیکشن میں پتہ نہیں کل کو آپ مطلب ہے کہ جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے ہیں، لیکن آج چونکہ آپ کاؤنسلر ہیں تو آپ اگر مہربانی کریں اس کے کیس کو ریکمینڈ کر دیں، صرف ریکمینڈ کرنا ہے، تو ہی ول بی کاسٹنگ اباؤٹ 150 ووٹس فار یو۔ تمہیں 150 ووٹ جو ہے وہ کہتے ہیں میری جو میرپور کی برادری ہے میں وہ آپ کو دوں گا۔ اب میرا تو یہ خیال تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ میری یہ بات سن کر خوشی سے
وہ آسمان سے جا لگے گا اور کہے گا کہ بھئی یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، میں کل ہی جا کر اس کا کیس نکال کر میں نے صرف اوپر ریکمینڈر لکھنا ہے، میں لکھ دوں گا، اور کیس بھی جینوئن ہے، کوئی کیس غلط بھی نہیں ہے، تو میں کر دوں گا یہ، نو پرابلم۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، آپ یقین کریں کہ میں نے جیسے یہ بات کی، جان نون کی آنکھوں میں غصے سے خون اتر آیا، وہ مجھے انتہائی غصے سے اور گھور کر کہتے مسٹر خان، واٹ آر یو ٹیلنگ می، مجھے یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کے 150 ووٹوں کے لیے میں جو میرے دفتر کا جو قانون ہے، جو ریگولیشن ہے، قانون بھی نہیں، جو پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، کوئی قانون نہیں ہے لیکن ایک طریقہ کار ہے کہ ہم باری سے جس کی باری ہے اس کی آؤٹ آف ٹرن ہم نہیں کسی کو فیور کرتے، یہ ہمارے آفس کا اصول ہے، طریقہ کار ہے یہ۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں 150 ووٹوں کے لیے اپنے دفتر کا جو میرا پروسیجر ہے، جو طریقہ کار ہے، میں اس کو توڑ دوں، میں اس ڈسپلن کی خلاف ورزی کروں؟ یہ آپ نے مجھ سے کیا، آپ مجھے ایسا ڈو یو تھنک می آئی ایم دیٹ انسکمولس کہ میں ایسا بے ضمیر ہوں کہ میں کونسل کا الیکشن جیتنے کے لیے اپنے آفس کا جو ریگولیشن ہے، طریقہ کار ہے، اس کو میں تبدیل کر دوں، اس کو توڑ دوں، اس ڈسپلن کو توڑ دوں؟ I will never do that. Please tell Mr. Chaudhary he should keep his votes in his pocket. I don't want his votes. If that means that I will breach the discipline of my office. کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ تو اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا کہ دیکھیں یہ ہے ڈسپلن، یہ ہے ووٹ کا تقدس۔ وہ چودھری صاحب وہ اپنے ووٹ کے تقدس کو گٹر میں پھینک رہے تھے ایک معمولی سی سفارش کے لیے، لیکن ایک طرف یہ شخص ہے کہ جس کے دل میں اپنے دفتر کا ڈسپلن اور ووٹ کا تقدس، ووٹ کی جو حرمت ہے، ہم تو بریانی کی ایک پلیٹ کے اوپر ہمارے لوگ تو اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے 150 ووٹ جو ہے وہ ٹھکرا دیے، اور اس نے اپنے آفس کی ڈسپلن اور ریگولیشن کو قائم رکھا۔ تو ناظرین، یہ ہے ووٹ کا تقدس، یہ ہے ایمانداری، یہ ہے جمہوری طرز عمل۔ یورپ کے ملکوں میں جمہوریت کیوں کامیاب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کوئی شخص ووٹ خریدنے کا تصور تک بھی نہیں کر سکتا، اور اگر آپ کسی کو کہیں کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن آپ ہمیں یہ فیور کریں، تو ان کی آنکھوں میں ایک کونسلر کا یہ کریکٹر اور کردار ہے کہ وہ اس نے 150 ووٹ ٹھکرا دیے، لیکن اپنے دفتر کی ڈسپلن، جمہوریت، ووٹ کا تقدس، اس نے اس کو اس پر آنچ نہیں آنے دی۔
اب آپ کمپیئر کریں اپنے معاشرے سے کہ جہاں ہمارے ہاں بڑے بڑے کونسلر کو چھوڑیں، وہ لوگ جو اس ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، بنتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ضمیر خریدتے ہیں، ووٹ خریدتے ہیں۔ ایک ایک ایم این اے، ہمارے جو ایم این اے ہیں، ہمارے جو سینیٹرز ہیں، ان کا کردار دیکھیں، ان کا کریکٹر دیکھیں، ان کے ضمیر دیکھیں کہ وہ اپنے ووٹ بیچتے ہیں کروڑوں کے حساب سے۔ اور یہ تو ایم این اے اور ایم پی اے یا سینیٹرز کا ہے، اور وہ جو ہمارے بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، جو کہ وزیر اعظم اور صدر بننے کے امیدوار ہیں، یہ ان کا کریکٹر ہے کہ وہ کیسے ووٹ کے تقدس کو رونقتے ہیں۔ ہمارے ہاں نچلی سطح پر عام عوام میں تو ہمارے لوگ بریانی کی ایک پلیٹ کے لیے بھی اپنا ووٹ بیچ دیتے ہیں اور یہ لیڈر خریدتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ہاں ووٹ کے تقدس کا یہ مقام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے ووٹ کے تقدس کو پامال کیا ہے، پامال کرتے ہیں، اور یہ انتہائی غیر جمہوری طرز عمل ہے۔ اس غیر جمہوری طرز عمل کی وجہ سے، ووٹ کے تقدس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہاں جمہوریت ناکام ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم آج کل پاکستان جس بحران سے دوچار ہے، اور وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری حکومتوں میں، ہمارے مناصب پر، جو کہ جن کے لیے ووٹ کے تقدس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ انگریز نے وہ تقدس جو کہ ووٹ کا وہ تقدس جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قائم کیا تھا، اور جو ایک معیار ہے، ایک پیمانہ ہے ووٹ کے تقدس کا، آپ دیکھیں کہ وہ قومیں جو آج دنیا پر حکومت کر رہی ہیں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے ان اصولوں کو اپنایا ہے جو کہ ہمارے اصول تھے، جو کہ ہمارا دین جن اصولوں پر ہمیں چلانے کی ہدایت دیتا ہے۔ آج ان اصولوں کو اپنا کر جو غیر مسلم ہیں وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، اور ہم ان کے محکوم ہیں۔ ناظرین، یہ ایک آپ کو میں اپنے ذاتی تجربہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسلم آئیں ہوا کافر تم ملے حور و قصور، انہوں نے ہماری مسلمانوں کی جو اصول تھے ان کو اپنایا ہے، تو آج وہ کامیاب ہیں اور دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعور دے کہ ہم اپنے اصولوں کو، ان شہری اصولوں کو جو کہ ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے اور اللہ پاک نے اپنے دین کے ذریعے ہمیں اصول جو دیے تھے، ہم ان پر اپنے آپ کو قائم کریں، تاکہ جب ہم یہ قائم پورے دین کو انہوں نے انگریزوں نے یا مغربی اقوام نے تو چند اصولوں کو اپنا کر اور دنیا پر حکومت کر رہے ہیں، جب ہم اپنے پورے دین کو اپنا لیں گے، تمام اصولوں کو اپنا لیں گے، تو پھر یقیناً ہمارا مقام بھی وہی ہوگا جیسے ہم نے قرون اول میں 1000 سال تک پوری دنیا پر یہ امامت کی ہے۔ تو ناظرین، اس گفتگو کے ساتھ ہی انجینئر ممتاز احمد خان مکس اسپیشل پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے چوتھے پروگرام میں اسی حوالے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے تب پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔
This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.